نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا کرم فضل اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. سورہ بقرہ تیسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. فمن یکفر بالطاغوت، اور جو شخص انکار کرے شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس تحقیق اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، عروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو نہیں ٹوٹنے والی، جو کھلنے والی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. کوئی خود سے مسلمان ہو رہا ہے تو ٹھیک، جبراً زور زبردستی قتل کے در پہ اس صورت میں اسلام لانا تو کوئی اس صورت میں مسلمان ہو جائے، فرمایا یہ بہتر نہیں، کیونکہ دین اسلام جبر کو پسند نہیں فرماتا. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے جو دین اتنا پاکیزہ ہو کہ کسی کے قبول کرنے پر جبر نہ کرتا ہو، تو کسی کو ناحق قتل کرنا ایسی شریعت میں کتنا سخت حکم رکھتا ہوگا. کسی کو اذیت اور کسی کو تکلیف سے دوچار کرنا اس کی کتنی سخت سزا ہوگی. اسلام کی نفسی خود ہو کے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ظلماً کسی کو قبول کرنے کا اعتراف کرنا، ظلماً کسی کے اوپر لازم کرنا، ظلماً کسی کے اوپر لاحق کرنا، ظلماً کسی کے اوپر ڈال دینا، اسلام فرما یہ دین پسند نہیں فرماتا. تو پھر اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ظالم بنا ہوا، اس کا نام، اس کا حال، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام کتنا بھیانک ہوا، کتنا شدید اور کتنا سخت اور کتنا عذاب والا ہو سکتا ہے. سفر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جو مسلمان ہوا سو ہوا، جو نہ ہوا اسی کے لیے. قد تبین الرشد من الغی، تاکہ یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ گمراہی سے ہدایت واضح ہو گئی، کھل چکی. اب انصار قبیلے ہیں، اس میں ایک حضرت حسین تھے، سواد حسین، ان کے دو بیٹے تھے، دونوں عیسائی تھے. انہوں نے کئی مرتبہ سمجھا ہوگا یقیناً، لیکن بچے ایمان نہیں لائے. ایک مرتبہ یہ دونوں بیٹے جو عیسائی تھے یہ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تجارت کے گھر سے، روغن تیل وغیرہ کی صورت میں. اس صورت میں یہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں، یہاں سے ان کے والد کو طلب ملتی ہے. ان کے والد جو ہے ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، دونوں بچے گرفتار، ان کے اوپر اسلام پیش کرتے ہوئے نہیں لاتے، پھر سمجھاتے پھر نہیں لاتے.
اب یہ مقدمہ حضرت حسین نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے ہیں، میں نہیں چاہتا یہ جہنم میں جائے، جہنم کا ایندھن بنے، یا رسول اللہ کرم کیجیے، یہ ایمان نہیں ڈالے۔ کافی سمجھایا۔ محبوب علیہ السلام نے جب ان باتوں کو سنا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، ایمان لا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں لا رہا ہے اس کی مرضی ہے، جبر والا معاملہ نہیں ہو سکتا، کہ لانا ہی ہے مرنے۔ اب کیونکہ حکم بالکل واضح ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے نا، دارالجزا تو نہیں کہ ایمان جو نہیں لائے گا اسے گھر سے اٹھا دیا جائے گا، اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا، اس پہ 4 شیڈول کے تحت FIR درج ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں، دارالعمل ہے۔ ایمان لایا ٹھیک ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں لایا دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن پھر آخرت میں جو معاملات ہوں گے ہمیشہ کے لیے دائماً ابداً الیاذ باللہ جہنم کا سلسلہ ہوگا، وہ اسی کو سے ہے جس نے کہنا نہیں مانا۔ تو شریعت اس کا حکم تو بالکل واضح ہے، کافر کو مسلمان بنانا جبرن جائز نہیں، لیکن مسلمان کو دین کے احکام پر چلانا جبرن جائز ہے۔ مسلمان دین کے احکام پر چلے گا، بچہ اگر نماز نہیں پڑھا تو سختی کی جائے گی، اس کو نماز پڑھوائی جائے گی، کیوں نہیں پڑھتا، اس حوالے سے معافی نہیں۔ اسلام قبول کروانے میں تو جبر نہیں، لیکن جب مسلمان ہے جو اسلام قبول کر چکا، اب دینی احکام جیسے رمضان مبارک کی کوئی توہین کر رہا ہے، اب اس پہ سختی کی جائے گی، اس لیے کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ یہ دین کے احکام پر چلانے کے لیے جبر ہے، سزائیں ہیں۔ کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زکوٰۃ کا منکر ہے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ تمام سختیاں ضروری ہے، معاشرے میں ان سختیوں کا ہونا ہی اچھے معاشرے کی نوید ہے۔ جن معاشروں سے ان سختیوں کو دور کر دیا جائے وہاں پر حالات آپ کے سامنے ہیں، بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ قانون، اصول، سختیاں، جب تک یہ چیزیں رائج ہے معاشرے میں تو وہی معاشرہ کامیاب ہے۔ چور کو آپ پکڑے ہاتھ کاٹے، شریعت کا حکم، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اب کیسی ضمانت؟ یہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد باقاعدہ اب تو ویڈیوز بھی آ جاتی ہے آسانی سے، جس کو لوٹا گیا اس نے اسلحہ نکالا، فائر کر دی۔ یہ کہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے؟ کیوں؟ اسی طرح کوئی شخص گھر کے اندر موجود ہے، دیکھ رہا ہے نیچے ڈکیتی ہو رہی ہے، اپنا اسلحہ نکالے گا، لائسنس یا اپنا اسلحہ، لائسنس والا فائر مارے گا۔ وجہ کیا بن گئی؟ کوئی شخص کار میں جا رہا ہے، دیکھا بائک والوں کو لوٹ رہا ہے، گاڑی پہ روکے گا، اسلحہ نکالے گا، مارے گا، چلا جائے گا۔ کل کی بات ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ وجہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ سب سے بڑی اس کی یہ ہے کہ چور کو بھی معلوم ہے اور جس کو لوٹا گیا اس کو بھی معلوم ہے کہ ان کا کوئی پرسانہ حل نہیں، یہ اگر پکڑا بھی جائے ضمانت باہر ہے، اگر اس کے ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا جائے تو سزا کا کوئی اہتمام نہیں۔ تو ہماری زندگی گزر کے ہم نے کسی کے ایک شخص کے بارے میں یہ نہ سنا کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا، کوئی ایک شخص بتا دے، حالانکہ اسلامی قانون ہے، اسلام پہ نام میں بننے والا ملک ہے۔ تو ہم نے کیا سوچ لیا کہ ہماری جو سزائیں جو ہم دیتے ہیں وہ شریعت کی سزاؤں سے زیادہ بہتر ہے، الیاذ باللہ۔ جیسے شریعت میں رب نے ہمیں حکم فرمایا یہ اس سے زیادہ بہتر ہو گیا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں جو سزائیں مقرر کی وہی اصل سزا ہے، آپ چلے اس کے مطابق۔ کوئی کسی کو اسلحہ چلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس کو پتہ یہ پکڑا گیا اس کا ہاتھ کٹے گا، ایک بار ہاتھ کٹ گیا یہ اس کے مارنے سے بھی کروڑ درجے بہتر ہے۔ سیدھا ہاتھ اس کا یہاں تک پہنچے تو کٹے گا، شریعت میں جو حکم ہے۔ اب یہ ہاتھ کٹ گیا پھر دوبارہ چوری کی الٹے ہاتھ سے، حالانکہ الٹے ہاتھ سے چوری کرنا مشکل ہے، اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، لیکن چلو وہ گزر گیا، پھر چوری کی، اب اس کا الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، وہی پہنچو تک الٹا پاؤں، اب وہ کسی کام کرا دینا ایسی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے، کیوں لوگوں کو مرنے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ ایک دو کو اس کی سخت سزا ہے، مارنے والا تو چلو مار دیا اس نے ڈکیٹ کو، ڈکیٹ مر گیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو گیا،
لیکن اوروں کے لیے رائے راست نہ بنا، بلکہ اوروں کے لیے اور بگاڑنے کا ذریعہ بنا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ ذرا کچھ گولی چلا دو۔ ڈکیٹوں کو اور اس بارے میں جو آگاہی مل گئی کہ اگر ہمیں پکڑا جا رہا ہے تو یہاں نہ دیکھا جائے، فوراً فائل کھول دیا جائے، یہ تو اور نقصان کی طرف چلے گی، سیدھے سادے لوگ اس فائل کی زد میں آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شریعت کا جو اصول، اس کی سزائے سب سے بہترین ہے، میرا رب سب سے بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے جو حکم فرمایا سب سے بہترین فرمایا کہ معاشرے کا سدھارا ہے تو اس طرح سدھارا ہے۔ ہر بندہ اسلحہ لے کے فائر نہ کرتا تھے، بلکہ شریعت کے مطابق جو اس کا پہنچے تک ہاتھ ایک بار وہ کاٹ دے۔ ابھی زندہ بھی ہوگا، عبرت کا نشان بھی ہوگا، اور لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ معاشرے چوری ختم، کہاں چوری آ گئی؟ لیکن جہاں پر ایسے نہیں تو وہاں پہ سخت معاملہ ہے۔ لہٰذا دین پر قائم رہنے کے لیے جبر کیا جائے گا، دین کو اپنانے کے لیے، قبول کرنے کے لیے جبر کا تعلق نہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایمان لے اللہ پر، صرف اللہ رب العزت کا ذکر ہے، ایمان لے اللہ پر۔ لیکن یاد رکھنا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب چیزوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا مطلب اس کی تمام ذات، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کی تمام صفات، اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام احکام، جس میں انبیاء و رسول پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ورنہ اگر صرف توحید ہوتی تو شیطان سے بڑا بھی کوئی توحید پرست تھا یا ہو سکتا ہے؟ یہاں تک لکھا گیا روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی جگہ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اتنا بڑا ساجد تھا، اس قدر توحید پرست تھا، یہ حال نتیجہ آپ کے سامنے۔ اس طرح کئی ایسے کفار بھی ہیں جو توحید مانتے ہیں لیکن دیگر چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو صرف توحید میں معاملہ نہ فرمایا وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس پر حکم دیا گیا ایمان لانے کا، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا ہے، تو وہ ایمان والا شخص ہے۔ اور نور ایمان، ایمان کی معرفت، ایمان کی چاشنی، لذت، وہ کیسے ہے؟ فرمایا 4 طریقے ہیں۔ ایک تو محض عطا الہی، رب کی طرف سے ہو جائے، بندے کو نصیب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر، تو معرفت کا یہ ذریعہ جس رب نے ڈائریکٹ عطا فرما دیا۔ نمبر 2، مصیبت اور آفات کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب دی۔ بندہ سخت آزمائش، سخت مصیبت، سخت آفات میں گرفتار ہے، لیکن رب سے راضی ہے، اس کی تقدیر سے راضی ہے، اس صورت میں بھی رب معرفت عطا فرما دیتا ہے کہ بندے میرے تجھے خوب آزمایا، خوب آزمایا، مجھے تو معلوم تھا تو ویسے ہی نہیں کرے گا، میں تجھے خوب آزمائش میں ڈال دیا تاکہ تو یہاں وہاں ہو جائے، لیکن تو پکا میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، پھر رب بھی اس سے معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے نمبر 3، نورانی لوگوں کی صحبت سے بھی بندہ نور والا بن جاتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت سے کہا جائے۔ ان میں سب سے بڑی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، جو حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، کیونکہ آگ کے ذریعے بعض اوقات آگ میں رہنے والی شے خود آگ بن جاتی ہے، یا کم از کم آگ کی وجہ سے پگھل جاتی ہے۔ بیائی نہیں جنہوں نے اس قسم کے معاملات کو اپنایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے، درحقیقت حضور نور ہے، حضور کے صدقے بعض نور بن گئے، جو بعض نور نہ بن سکے تو وہ نورانی بن گئے، یہ تو شان ہے۔ یہ وہ 3 طریقے معرفت کے۔ نمبر 4، کسی کی فیض نظر سے کوئی بندہ فیضیاب ہو جائے، مستفیض ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نظر خاص سے آپ کی قوم کے جادوگر جو فاسق تھے، فاضل تھے، آپ کی نظر ان جادوگروں پر پڑی، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ فاسق سے اب وہ عارف باللہ بن گئے، تو یہ نظروں کا کمال۔ پھر معرفت کے 4 درجے ہیں جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نور، اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا فرمائے۔ اور مضبوط رسی لن انفصام لہا، عروۃ الوثقی لن انفصام لہا، مضبوط رسی کو تھام لو، ایسی رسی جو کھلے نہ۔ امام شریف الدین بصری رحمہ اللہ کا وفات، آپ کا وفات تقریباً 294 ہجری، صاحب قصیدہ بردہ شریف، آپ لکھتے ہیں فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ، کیا لکھتے ہیں؟ دعا الی اللہ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ، مستمسکون بحبل اللہ غیر منفصل،
میں اللہ کے حبیب اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے داعی ہے، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف اس طرح بلانے والے ہیں، فالمستمسکون بہ، کہ جو ان کے دامن سے جڑ گیا، انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو محبوب کی عطا سے کبھی ٹوٹنے والی نہیں، محبوب سے جڑنے والے، حضور جو دین لائے اس کے ساتھ خاص ہونے والے، غیر منفصلین، تو انہوں نے ایسی رسی کو تھام لیا، ایسے دین پر چلنا سیکھ لیا کہ اب وہ کبھی بھی اس سے منقطع نہیں ہو سکتا، اس کو ٹوٹنا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ مشکات شریف کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک موقع تھا محبوب علیہ السلام آرام فرمائے ہیں، فرشتوں کی جماعت آئی، جب دیکھا حضور آرام فرما کر حجر مبارکہ میں بعض صحابہ موجود ہیں، اب صحابہ کے سامنے کہاوت بیان کی، فرمایا ہمارے آقا و مولا کی شان یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص بہترین قسم کا گھر بناتا ہے، اس کے بعد کھانے کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، پھر ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، گھر بھی دیکھ لے کھانا بھی کھا لے۔ اب جو آیا تو گویا اس نے گھر بھی دیکھا اور کھانا بھی کھایا، جو نہ آیا وہ دیکھنے سے بھی محروم رہا، کھانے سے بھی محروم رہا۔ فرمایا آئے نہیں، محمد علیہ السلام کی ذات ایسی ہے، یہ گھر فرمائے گھر کے جنت کا گھر ہے، اور داعی اللہ کے محبوب ہیں جو لوگوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں کہ دین اسلام کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا فرمائے گا۔ سو ان کی دعوت پہ جس نے لبیک کہا ان کے لیے جنت ہے، اور جو حاضر نہ ہوا وہ اس پاکیزہ جنت سے، اس انعام و اکرام والی جنت سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ اس نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ اور محبوب کی شان تو یہ ہے، اس شعر کے تحت تفسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اس حدیث کے تحت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی ساری لذتیں، اس کی چاہتیں، یہ سارا کا سارا معاملہ اس قدر سخت ہے کہ بندہ مضبوط ہوتے ہوئے بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں وہاں بھٹکنے کے ذریعے اپنا لے، علیہ باللہ۔ اس کی مثال کنواں ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ ایک کنواں ہے، ایک شخص باہر موجود ہے، اب وہ ایک ڈول ڈالتا ہے، اب اس کے اندر رسی لگی ہوئی ہے، ایک رسی اپنے پاس ہے، ایک رسی ڈول کے سرہانے میں بندھی ہوئی ہے، اب وہ اندر ڈالتا ہے، اب اس میں پانی ہے، اب پانی ہے تو پانی کے بالکل نیچے ہوگا وہ تیز بھی ہوگی، کیچڑ بھی ہوگا، مٹی بھی ہوگی، اوپر پانی ہے، یہ ڈول جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کو کھینچ رہا ہے، اب پانی صاف شفاف آ گیا ہے، یہ کامیاب رہا اپنے مشن میں۔ اسی طرز پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا در حقیقت اس کنویں کی طرح ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتار دیا ہے کہ ہم اس کنویں میں اس دنیا میں موجود ہیں، اور فرمایا یہ جو صاف پانی تم دیکھتے ہو، یہ صاف پانی در حقیقت اچھے اعمال ہیں، اور یہ کیچڑ، یہ تیل، یہ مٹی جو اس کنویں کے سب سے نیچے جمی ہوئی ہے، فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ اب رسی کے ذریعے ڈول کو باندھا گیا ہے، اور ایک سرہانہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم اس کنویں کے اندر ہیں، اور ایک سرہانہ رب عز و جل کے یہاں ہے۔ رسی بھی مضبوط ہے، وہ ذات وہ بھی مضبوط ہے، قوت والی، قدرت والی، طاقت والی، لیکن ہمیں مضبوط سے پکڑنا ہے۔ جب ہم مضبوط سے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو در حقیقت یہ جو پانی ہے صاف شفاف، یہ اعمال ہے، تو اب اگر ہم نے اس رسی کو مضبوط سے پکڑ لیا تو در حقیقت ہم یہ نیک اعمال آسانی سے بھرتے ہوئے پانی کی مثل اور دنیا سے باہر لانے میں، یعنی آخرت کی طرف منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے مضبوطی سے نہ پکڑا تو یہ صاف شفاف جو پانی ہے یہ اوپر تک آ نہیں سکتا، اور یہ صاف شفاف پانی مطلب اعمال، یہ رب عز و جل کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا ہمیں دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ان اعمال کو رب کی بارگاہ میں پہنچانا ہوگا۔ تو یہ در حقیقت دنیا میں آنے کا مشن اور یہ مضبوط رسی جس کا یہاں حوالہ دیا گیا، تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ لہذا اس اعتبار سے جو ہے
ہم اگر دیکھیں تو رب عز و جل کی سب سے بڑی نعمت محبوب کی ذات ہے، اور اسی اعتبار سے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی حضور کی ذات ہے، لیکن حضور تک پہنچنے کا ذریعہ علماء و مشائخ ہے، اولیاء کاملین بزرگان دین ہے۔ یہ ہے جس طرح کراچی تک پہنچنے کے لیے ریل کا واسطہ ہے، سواری ضروری ہے، اس میں بیٹھیں گے بندہ کراچی تک پہنچ جائے گا۔ لاہور سے چلا، ریل ہے، گاڑی ہے، اس میں بیٹھا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ اب یہاں تک تو پہنچ گیا، لیکن اس ریل تک، اس ایئرپورٹ تک، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے بسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو لہٰذا بس ہوگی تو وہاں تک پہنچے گا، جب وہاں تک پہنچے گا اس بڑی سواری سے اپنے اصل مشن تک پہنچے گا۔ یہی اسی طرز پر کہ در حقیقت محبوب کی ذات وہ ہے جن سے جڑا، در حقیقت رب عز و جل تک پہنچا، لیکن محبوب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے وہ اولیاء کاملین مشائخ، لہذا ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ جنہوں نے ان کی رسی کو، ان کے دامنوں کو، ان کی تعلیم و سیرت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا وہ شخص کامیاب ہوا۔ صوفیاء کے طرز پر مطلب یہ ہوا کہ وہ صاف پانی نکالنے میں کامیاب ہوا، اور دنیا جس مشن کے لیے دی گئی اس مشن پر وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جن احباب نے شکر کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے، قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، نماز ظہر با جماعت کی بارگاہ میں قبول فرما۔